أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمین. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، کل تعریفات، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حمد و صلوات کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس جمعہ خطبہ میں جس عنوان کے تحت چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا۔ ایک انمول اور عظیم دعا ہے۔ یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں عظیم ہوتی ہیں، لیکن وقت اور تقاضے کے حساب سے یہ دعا نہایت عظیم ہے، اور انشاءاللہ آج کے جمعہ خطبہ میں جتنے بھی سامعین ہیں یا سامعات ہیں اس دعا کو یاد کر کے جائیں گے۔ جمعہ خطبہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کون کیسا بیان کرتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم سیکھ کر کے جائیں، اپنی زندگی میں آنے والے اوقات میں وہ تعلیمات، ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے جمعہ خطبہ میں آنے کا۔ دعا کا معنی کیا ہے؟ بلانا، پکارنا، طلب کرنا، کچھ مانگنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ رب کہتا ہے تو مجھ سے مانگ لے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، سورۃ المومن کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مجھ سے مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اور رب سے جو جتنا مانگے گا اس سے اس کا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوگا، اس سے اتنا ہی اس کا رشتہ گہرا ہوگا، اور اتنا ہی اللہ اس بندہ سے راضی ہوگا۔ دنیا والوں سے مانگنے سے اور اللہ کے مانگنے سے بڑا فرق ہے۔ دنیا والوں سے آپ بار بار مانگیں، اگر آپ کا جگری دوست بھی ہے کچھ دنوں کے بعد جانی دشمن بن جائے گا۔ ہر روز مانگتا ہے، نفرت کرنے لگے گا، دشمنی کرنے لگے گا، آپ سے کلام اور سلام کو ترک کر دے گا۔ لیکن رب کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رب سے نہ مانگا جائے تو رب ناراض ہوگا، رب سے نہ مانگا جائے تو اپنا رشتہ کو اللہ کاٹ دے گا، اپنا تعلق جو ہمارا اور رب کا تعلق ہے وہ بہت ہی کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مانگیں رب العالمین سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اچھائی کو بھی مانگیں اور برائی سے بچنے کی بھی دعا مانگیں، کیونکہ یہ جو دعا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ برائی سے بچنے کی دعا ہے۔
نیک اعمال کو انجام دینا ہی صرف نیکی نہیں ہے بلکہ برائیوں سے بچنا بھی نیکی ہے۔ نیک اعمال کو انجام دینا رب کو راضی کرنے کا صرف ذریعہ نہیں ہے بلکہ برائیوں سے بچنا بھی رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اچھائی بھی رب سے مانگیں اور برائی سے بچنے کی بھی اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں۔ اسی لیے ایک صحابی رسول کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کا نام ہے، کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی کے بارے میں پوچھتے تھے، خیر کے بارے میں دریافت کرتے تھے، نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میرا سوال الٹ ہوتا تھا، میں برائی کے بارے، شر کے بارے پوچھا کرتا تھا تاکہ میں اس سے بچ سکوں۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک انسان نیکی کر کے رب کو راضی کرتا ہے، گناہوں سے بچ کر کے بھی ایک انسان مہاجر بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ بھی ہے جو اللہ نے منع کیا ہے ان گناہوں کو ترک کر دے۔ ایک مہاجر تو ہم جانتے ہیں کہ جو اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو ترک کر کے ایسے محفوظ جگہ میں پناہ لیتا ہے جہاں پر ایمان کو بچانا آسان ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے اعمال کو انجام دینا آسان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ بھی ہے جو گناہوں کو ترک کر دے، وہ ترک وطن ہے، اور یہ ترک معصیت ہے، گناہوں کو ترک کر دینے والا بھی کیا ہے؟ مہاجر ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کو انجام دیں، گناہوں سے بچیں، نیکی کی ہم دعا مانگیں اور برائی سے بچنے کی بھی ہم کیا کریں؟ دعا مانگیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا ہے۔ قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، 3591 نمبر کی حدیث ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، ہر انسان کو یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک، یہاں تک یاد ہے، من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ ترمذی کی روایت میں 3 ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی کی جو کتاب صحیح الجامع اس میں 4 ہے، ادوا بھی ہے۔ اور بعض روایت کے اندر ہے، اللہم جنبنی من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اعوذ بک، اور بعض روایت میں جنبنی۔ اعوذ بک کا مطلب ہے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جنبنی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو مجھے بچا۔ کس سے بچا؟ 4 چیزوں سے۔ من منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے، برے اخلاق سے بچانا۔ نمبر 2 والاعمال، برے اعمال سے۔ نمبر 3 والاہواء، بری خواہشات سے، اور نمبر 4 والادواء، بری بیماریوں سے۔ برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماری، ان 4 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان برائیوں سے بچائے رکھنا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ سورہ قلم پڑھیے، سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اونچے پائیدان پر ہیں، اونچے مقام پر آپ فائز ہیں۔ لہٰذا آج ہمارا اور آپ کا ماحول یہ ہے کہ ہم برے اخلاق میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اپنے اخلاق کو سنوار لے، اپنے اخلاق کو سدھار لے، تو یقیناً اشاعت اسلام میں یہ بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔
کیونکہ اس دنیا کے اندر اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے وہ لوہے کی تلوار سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اخلاق کی تلوار سے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ لوہے کے تلوار سے کسی کے جسم کو گھائل کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل کو مائل نہیں کر سکتے۔ لوہے کی تلوار سے کسی کو گھائل کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو مائل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اخلاق وہ تلوار ہے کہ انسان اس کا جسم بھی مائل ہوتا ہے، دل بھی مائل ہو جاتا ہے۔ اور کئی صحابہ اکرام کے واقعات آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے قبل اسلام جو انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، شرک میں اپنی زندگی کو انہوں نے گزاری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام میں آئے، کیونکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ لہٰذا آج ہمارے درمیان عقائد میں کمی نہیں ہے، سنت میں کمی نہیں ہے۔ اگر ہمارے درمیان کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اخلاق حسنہ کی کمی ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو سدھار لیں، یقیناً یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس ہوں گے، اپنی زندگی کو سنواریں گے۔ نہ صرف دوسرے بلکہ غیر مسلم بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے اگر ہم اپنے اخلاق کو سدھار لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اخلاق کو سدھارتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت ترازو قائم کی جائے گی، کئی ایسے اعمال ہوں گے جو بڑے ہی وزنی ہوں گے، دیکھنے میں چھوٹے لیکن بڑا وزن ہوگا۔ وہ کون کون سے اعمال ہوں گے؟ حدیث پاک کے اندر ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل اخلاق حسنہ ہے۔ اگر کسی نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی قیامت کے دن بہت ہی وزنی والا عمل ہوگا۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس اخلاق حسنہ کو اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اخلاق کو سنواریں، اور رب سے دعا کریں کہ اے اللہ تم منکر اخلاق سے بچائے رکھنا۔ دوسری دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، والاعمال، یعنی برے اعمال سے بھی بچائے رکھنا۔ لوگ اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور برے عمل بھی کرتے ہیں، کچھ عمل کا تعلق اچھائی سے ہے، اور قرآن کے اندر ایمان کو عمل صالح کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بار بار بیان کیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن پڑھیں گے بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی آیتیں آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ عمل صالح کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور برے اخلاق کے بارے میں سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اچھے اعمال کے بارے میں بھی فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر کو بھی بروز قیامت دیکھے گا، شر کو بھی دیکھے گا۔ لہٰذا مسلمانوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اعمال میں سدھار پیدا کریں اور رب سے دعا کریں۔ آج ہم ایک برائی، دوسری برائی، پھر تیسری برائی، کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابدی ونسیت ان اللہ اخرج آدم منها الى الدنیا بذنب واحد۔ تو گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے اور جنت پانے کی امید بھی رکھتا ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت تو چاہتا ہے آخرت میں، تو بھول جاتا ہے آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ نے صرف ایک گناہ کی وجہ سے نکالا۔ جس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو نکالا، اور ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور کہیں کہ ہمیں جنت مل جائے اور نیک لوگوں کی صحبت ہمیں مل جائے، عربی شاعر کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یاد کیجیے، والاعمال، اے اللہ ہمیں برے اعمال سے بھی بچائے رکھنا۔ تیسری دعا، اس دعا کے اندر جو تیسرا لفظ ہے والاہواء،
بری خواہشات، اچھی خواہشات بھی ہوتی ہے اور بری خواہشات بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں منکرات الاہوا یعنی بری خواہشات سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور قرآن مقدس کے اندر سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 33 کے اندر ہم یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا اور اسی طریقے سے مزاروں اور درگاہوں میں ماتھا ٹیکنا یہ شرک ہے، لیکن سورۃ الجاثیہ جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے نہایت اہم نقطہ بتایا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کس کو؟ اپنی خواہشات کو۔ من چاہی زندگی، رب چاہی نہیں بلکہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارا دل جو چاہتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو من چاہی زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایسے زندگی سے ہمیں اور آپ کو پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اے اللہ ایسی زندگی سے ہمیں بچائے رکھنا۔ اگر ہمارا رب یہ کام کہہ رہا ہے اور ہم اس کے برعکس جائیں گے تو گویا کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اگر ہم اور آپ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تو یقیناً ہم اور آپ کہیں نہ کہیں ایک قسم کے شرک میں ملوث ہو گئے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے، کیا ہم اپنے رب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو یہی ہے اپنی مرضی کو اپنا رب بنانا، اپنی خواہش کو اپنا رب بنانا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتے کہ ایسی زندگی سے پناہ طلب کرو۔ اگر کوئی انسان اپنی خواہشات کو رب کے تابع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو انہوں نے ترک کر دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ یعنی اپنے نفس کو خواہشات سے جو بری چیزوں کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے وہ بچائے رکھا، تو اللہ رب العالمین نے کہا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے وہ ہے والادواء یعنی منکرات الادواء، بری بیماریوں سے انسان کو اللہ کی پناہ لینی چاہیے، بری بیماریوں سے۔ اسلام نے قرآن اور حدیث کا ہم اگر مطالعہ کریں گے تو یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن اور حدیث نے اسلام کے ماننے والے کو صحت یابی اور تندرستی کی زندگی گزارنے کی تلقین دی ہے۔ قرآن کے اندر آپ پڑھیے اور حدیث کے اندر بھی پڑھیے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے 2664 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ایک کمزور مومن ہے اور ایک طاقتور مومن ہے، اللہ کے نزدیک خیر اور احب کون ہے، بہتر اور محبوب پسندیدہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن بہتر ہے جو طاقتور بھی ہو اور جو کیا ہو، مضبوط ہو۔ تو اسلام نے ہمیشہ اس بات کی تلقین دی ہے کہ انسان کیا کرے، طاقتور بنے اور کمزوری کو اپنے سے دور کرے۔ لیکن آج کمزوری کا جو مسلمانوں کے اندر جو کمزوری آئی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات کو نہ اپنانے کی وجہ سے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا اور ان کا ایک ڈاکٹر رہا کرتا تھا، نصرانی طبیب تھا، وہ ڈاکٹر نصرانی طبیب تھا ہارون رشید رحمہ اللہ کے زمانے میں۔ تو اس نے کہا، قرآن کو اس نے پڑھا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ قرآن کے اندر میں نے علم الابدان کو نہیں دیکھا، کیونکہ شریعت کی جو کتاب ہوتی ہے وہ بنیادی دو چیزوں کی تعلیم دیتی ہے،
ایک علم الادیان اور دوسرے ہے علم الابدان۔ علم الادیان کا مطلب ہوتا ہے جو دین کی تعلیم دے، شریعت کی تعلیم دے، اور علم الابدان کا مطلب ہوتا ہے جو جسم، بدن سے ہے ابدان، جو جسم کی تعلیم دے۔ تو اس نصرانی ڈاکٹر نے کیا کہا، اس زمانے کے جو علی بن الحسین رحمہ اللہ، جس کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے سامنے یہ بات کہی کہ قرآن کو میں نے پڑھا ہے، لیکن قرآن میں صرف اور صرف علم الادیان ہے، علم الابدان نہیں ہے۔ شریعت میں صرف کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، شریعت کی تعلیم دی گئی ہے، جسم کی کوئی تعلیم نہیں۔ لیکن انہوں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31۔ میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انسان کے جسم میں کمزوری آتی ہے، بڑی بڑی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس آیت میں پورے علم الابدان کو اللہ رب العالمین نے اکٹھا کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم کھاؤ اور پیو، حد سے آگے مت بڑھو، کیونکہ حد سے آگے بڑھنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو، اور کیا مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ ڈاکٹر کہیں تو ہم اتنا کھائیں گے، کم کر دیں گے اپنی خوراک میں، اپنی غذا میں۔ رب آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کی 2380 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہے مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم نے پیٹ سے بدترین کسی اور برتن کو نہیں بھرا ہے، پیٹ ہی سب سے بدترین برتن ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیٹ سب سے بدترین برتن ہے۔ انسان کے زندہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک دو لقمہ کھا لے، اس کی کمر بھی سیدھی رہے، اس کا جسم بھی سیدھا رہے، ایک دو نوالا ہی کافی ہے۔ اگر زیادہ کھانا چاہیے، اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر غور کرے مسلمانوں، اگر زیادہ کھانا چاہیں، اگر زیادہ کھانا چاہے تو اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ میں کھانا، دوسرے حصہ میں پانی، اور تیسرا حصہ کو سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے، مسلمان اس سنت کو بھول جاتے ہیں جو صحت سے تعلق ہے، اس سنت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں جو غیر سنت سے تعلق ہے، اور سنت بھی ہے تو بعض سنت ہے۔ مثال کے طور پر لوگ دعوت کے بارے میں خوب سوال کرتے ہیں، امام صاحب فلاں کی دعوت ہے اور ایسی دعوت ہے، جانا درست ہے یا نہیں؟ اب چونکہ انسان کی جیسے ہی پیدائش ہوتی ہے ایک بچے کی، یہاں سے لے کر مرنے اور مرنے کے بعد تک دعوت ہی چلتی ہے۔ شریعت ہمیں اور آپ کو کیا بتاتی ہے؟ زندگی میں 2 دعوت، ایک دعوت 7 دن جب عقیقہ کرے، 7 دن ہو جائے بچے کی پیدائش، عقیقہ کرو، یہ سنتی دعوت ہے۔ دوسری دعوت کیا ہے؟ ولیمہ کی دعوت، یہ دوسری دعوت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کتنی دعوتیں کی جاتی ہے؟ عقیقہ تو چھوڑ دیا جاتا ہے چھٹی اور چلہ کے نام پر، اس کے بعد برتھ ڈے کے نام پر ہر سال ایک الگ دعوت دی جاتی ہے۔ جب بچی بالغہ ہو جاتی ہے تو بالغہ کا اظہار کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ایسے ہی جو دعوت دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو جب وہ شادی کے قابل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر رسم کے نام پر دعوت، پھر منجے کے نام پر دعوت، پھر عقد کے نام پر دعوت، اور اس کے بعد پھر ولیمہ کی جو سنتی دعوت ہے، اس کے بعد پھر 5 جمعہ کی دعوت، پھر سال گرہ کی دعوت، اور اس کے بعد مر جائیں گے تو مرنے کے بعد پھر دہم کی دعوت، یعنی پیدائش سے لے کر آخر تک۔ اور یہ سارے سوالات آتے ہیں، ایسی دعوت ہے جانا درست ہے یا نہیں؟ آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ کبھی بھوکا رہنا بھی سنت کو یاد آپ کو آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15۔ ہفتے میں 2 روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا۔ کبھی یہ سوال نہیں کیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک لگاتار چولہے نہیں جلتے تھے۔ اس دعوت، اس سنت کو کسی کو یاد نہیں آیا۔ جب کھانے کی باری آتی ہے تو مسلمانوں یہ سارے سوالات آتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوال کیجئے کہ بھوکے رہنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ دعوت قبول کرنا تو کم سنتیں بتائی گئی ہے، لیکن بھوکے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سنتیں بتائی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا جو جسم خراب ہوتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں کے ہم شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کھان پان میں صحیح نہیں کیا اور اسلامی تعلیمات سے ہم نے اپنے آپ کو روشناس نہیں کیا۔ آپ لوگ ذرا آگے آ جائیے پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں، مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ مِمَّا اَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الاہواء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، میں سب سے زیادہ تم پر جو ڈرتا ہوں، تم سے جو ڈر ہے مجھے، میں کس بات میں ڈرتا ہوں؟ سنو، شہوات الغی فی بطونکم، تمہارے پیٹوں کی شہوتوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے پیٹوں کی شہوت سے، اور تمہاری شرمگاہوں کی شہوت سے، اور اسی طریقے سے گمراہ کن خواہشات سے۔ 3 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں۔ کئی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مثال کے طور پر کہ شرک اکبر سے مجھے خوف ہے، ریاکاری کے لیے لوگ عمل کریں گے، کام کریں گے، یہ ایک ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی 3 باتیں بتلائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ اپنی پیٹ کی شہوت میں زیادہ مبتلا ہو جائیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بغیر دعوت کے بھی چلے جاتے ہیں، بن دعوت کے بھی شادی خانہ میں موجود، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نہ صرف نبی کے احکام کو، شریعت کے احکام کو پامال کر رہے ہیں، بلکہ اپنے جسم کو بھی ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، اسلام نے بہترین ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ پروردگار عالم ہمیں بچائے رکھنا برے اخلاق سے، پروردگار عالم ہمیں بچائے رکھنا برے اعمال سے، الہ العالمین ہمیں بچائے رکھنا بری خواہشات سے، اے اللہ ہمیں بچائے رکھنا بری بری بیماریوں سے۔ آج کتنے ارب پتی اور لاکھ پتی کو دیکھا گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ جو کل تک اپنی دولت پر ناز کیا کرتا تھا، اور یہ ناز جب اس کے سامنے کوئی بیماری آ گئی، بڑی بیماری آ گئی، وہ انسان سارے جائیداد کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا انسانوں، ہم اور آپ دعا کریں، اللہ رب العالمین سے اس دعا کو سیکھ کر کے جائیں کہ 4 باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے اللہ تو بچائے رکھنا، تو بچائے رکھنا۔ اور ان دعا کو اللہ رب العالمین سے ہم اپنے دل کی گہرائی سے کریں، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لہٰذا انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اخلاق کو سدھار دے، الہ العالمین ہمارے اعمال کو سنوار دے، الہ العالمین ہماری بری خواہشات کو نیک خواہشات میں تبدیل فرما دے۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے تو ہم تمام مسلمانوں کو بچا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔